گڈ جو ٹیچنگ ہے وہ کیا ہے جی؟ گڈ ٹیچر میکس دی پور اسٹوڈنٹ گڈ. یہ دو لیول ہیں جی, اب سب جانتے بھی ہوں گے اس بات کو. جو نالائق ہے وہ لائق ہو جائے, اور جو لائق ہے وہ سپیریئر ہو جائے. پہلے سے بہتر آسان ڈیفینیشن اگر میں آپ کو کہہ دوں ٹیچر کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو جہاں پر ہے اس سے آگے لے جائیں. نہیں پڑھتا پڑھنے لگ پڑے, پڑھنا شروع ہو گیا تھوڑا لائق ہو جائے, لائق ہے تو ایکسٹرا آرڈنری لائق ہو جائے. اگر آپ پروگریسو کر دیتے ہیں بچے کو, سو ٹیچر از اے گیم چینجر, بیکاز وہ پروگریسو بیہیویئر دیتا ہے, آگے بڑھنے کا مزاج دیتا ہے, آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے. سو وہ گیم چینج کیسے ہوتی ہے؟ پور اسٹوڈنٹ گڈ ہو گیا, گڈ جون سا وہ کیا ہو گیا؟ سپیریئر ہو گیا. اچھا ہمارے یہاں الٹ بھی ملتے ہیں. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں سر جو فیڈ اپ ہو گئے, کیونکہ میرا کام تین کام زندگی کے 3 مصروفیات بڑی. ون از ادارہ میرا جس کو تھوڑا بہت میں نے وقت دینا ہے, بہت تھوڑا. دوسرا بڑا کام ٹریننگ, ڈیلی ٹریولنگ, ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں. تیسرا کام کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ میں آپ کو 1-to-1 کیس آتے ہیں. ماں بچہ لے کر آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی قاسم صاحب ذرا سنیے گا, ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں. ایک لڑکا میرے پاس آتا ہے اور بچے کی عمر ہے 11 سال, پڑھائی چھوڑ چکا, خوبصورت, ڈیسنٹ, ڈریس اپ, ویل آف فیملی, ماں سلجھی ہوئی, ڈاکٹر کا بیٹا, فادر جو ان سے وہ زبردست ایک آرکیٹیکچر, اس کا بیٹا. اب دیکھیں پیچھے کیا ہے, وسائل انتہا پہ, گاڑیاں, سکون, لگژری, شکل صورت ہر چیز. 11 سال کا بچہ فیڈ اپ ہو چکا. مجھے کہتے ہیں جی آپ اس سے بات کر لیں, ہم دل برداشتہ ہو گئے, یعنی کہ انتہا ہو گئی. اور لاہور کے پوش ایریے کے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا تھا, چھوڑ دیا, پڑھائی چھوڑ دی. میں نے کہا جی آپ علیحدہ ہو جائیں. میں نے بچے کے ساتھ بات چیت شروع کی, کرتے ہمارا ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کسی سرے کو کیسے پکڑنا ہے بات چیت کے ذریعے. 20 منٹ کے بعد مجھے جو چیز پتہ لگی, یقین کریں میں سر پکڑ کے بیٹھ, یار اس سے بڑا ظلم میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. کلاس روم کے اندر ہوا کیا ہے, اسے کوئی سبق نہیں آیا, اور ٹیچر نے کیا کیا, انسلٹ کرنے کی بجائے اسے کہا تم ادھر کھڑے ہو, پوری کلاس باری باری اس کے منہ پہ چپیڑ مارے گی. اچھا اگلی بات بڑی مزار ہے. پہلے کو کہا جی آپ آئیں مارے. اچھا پہلا اٹھا ہے, پہلے نے, اچھا آپ کو پتا ہے اس میں فن بن جاتا ہے, بجائے کہ یہ سکھانے کا مقصد ہو, الٹا کیا بن جاتا ہے, مذاق. اب وہ ایک ایسا سلجھا ہوا ڈیسنٹ سا بچہ جس کے منہ پہ پہلی چپیڑ آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد بس کافی ہے, ایک ہی کافی ہے. لیکن سر اس کے کاغذوں میں 50 چپیڑیں لگ چکی ہیں اس کو. کیوں؟ اگر پہلی لگ گئی تو اس نے کہا جی باقی بھی لگنی, ذہن میں تو آ چکا ہے نا, ذہن کو لگ گیا 50 ہے. اس نے کہا اسکول ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو 50 چپیڑیں مار سکتا ہے. ٹیچر ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو بندے کو فیڈ اپ کر سکتا ہے. یہاں کیا ہے, پور سے گڈ سے سپیریئر, اور وہاں کیا ہو رہا ہے, گڈ الٹا مائنس واپس میں جانا شروع ہو گیا. سو امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے, یہ تب ہوتا ہے, یاد رکھیں یہ گیم پور سے گڈ سے سپیریئر ہونے کی گیم ایٹیچیوڈ سے چینج کی جا سکتی ہے. دیر از نیڈ آف پازیٹیو ایٹیچیوڈ. آپ کا رویہ مثبت ہو, آپ کا انداز مثبت ہو, آپ کے پڑھانے کا طریقہ ٹھیک ہو, آپ کا سمجھانے کا انداز شفقت بھرا ہو. آپ کو جو نہیں اچھا لگتا وہ بھی کیا ہو جی, کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر. جو ٹیچ کر رہا ہے اس کی پہلی کوالٹی ہے آئی فیسیلیٹیٹ تھنکنگ, سوچنے کے عمل کو ابھارے. آج سے آپ ایک کام کر کے دیکھیں جی, سب کی اسائنمنٹ ہے, کلاس ختم کرنے سے پہلے سب کو ایک اسائنمنٹ دے دیا کریں, کل تم نے یہ چیز ڈھونڈ کے آنی ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ڈھونڈ کے آنی ہے. اچھا وہ گوگل دیکھے, وہ انسائکلوپیڈیا دیکھے, وہ ابو سے پوچھے, وہ چچا سے پوچھے, وہ ٹیچر سے پوچھے. جیسے میں نے آج کیا کیا ہے, والٹ ڈزنی ڈھونڈنے جا کے, ڈزنی لینڈ ڈھونڈنے, کہا ہے نا جی. چاہتے نہ چاہتے آج کسی کا دل کرے گا کہ اس کو ہے کہاں پر ڈھونڈا جائے, فرانس میں ہے, جرمنی میں, کہاں پر ہے. لیکن جب آپ تھنکنگ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, بڑھاتے نہیں ہیں, ایڈریس نہیں کرتے, تو آپ اچھے ٹیچر نہیں ہیں. انگیج مائنڈ, ذہن جون سا وہ انوالو ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اسٹوڈنٹ
کلاس میں آ جاتا ہے, اٹینڈنس لگ جاتی ہے, ورکنگ ڈیز اس کے پورے ہیں, لیکن اس کا ذہن آپ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, آپ کے کام کے ساتھ نہیں, تو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. لسن ٹو کوسچنس, سوالوں کو سنیں. جب آپ سوالوں کو سنتے ہیں تو یہ ٹیچنگ ہے جی. انکریج رسک. رسک کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ رسک کا مطلب کھمبے پہ چڑھنا یہاں نہیں ہے. رسک کا مطلب ایک ٹائر پہ سائیکل چلانا نہیں ہے. رسک کا مطلب ہے سیکھنے کے لیے تھوڑی سی قیمت ادا کرنا. رسک کا مطلب ہے تھوڑا سا رسک, پاؤں اٹھائے گا تو چلے گا. آپ کو پتا ہم نے ساری زندگی رسک لے لے کے سیکھا ہے. کیسے؟ ہم ماں کی گود چھوڑتے ہی نہ تو چلتے ہی نہ, ہم گرتے نہ, اٹھتے نہ, سنبھلتے نہ تو بھاگنا نہ آتا. سو زندگی میں رسک تو ہم نے ہمیشہ لی. چھوٹے چھوٹے رسک, ایسے رسک جو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہے ضروری ہے. سپورٹ کریں اسٹرگل کو, ایفرٹ کو, کوشش کو سپورٹ لازمی کریں. اس کو شاباشی دیں, ویری گڈ, تم اسٹرگلر ہو, محنت کرو. اس کی محنت کو سپورٹ کریں. کلٹیویٹ ڈریمز, خوابوں کے بارے میں نے بات کر دی. امیجینیشن کو تھپکی ملنی چاہیے. I learn every day. آپ بھی سیکھیں روز کچھ. اسائنمنٹ نمبر 2, ایک تو میں نے کہا روز کچھ سوال چھوڑ دینا کلاس میں, اور دوسری اسائنمنٹ ہے آج ہی اپنے اپ ٹو ڈیٹ کے لیے 2-3 انسائکلوپیڈیا سستے سے خرید لو. انگلش میں, اردو میں. اسلامک انسائکلوپیڈیاز ہو سکتے ہیں, سائنس اینڈ فکشن کے انسائکلوپیڈیاز ہو سکتے ہیں. دیر از اے فیمس بک کالڈ 500 فیکٹس اباؤٹ دی ورلڈ. دنیا کے بارے میں 5000 حقائق. اب وہ لا کے رکھ لیجئے. آپ کی لرننگ, آپ نے سیکھا, آپ نے کیا کیا, سکھایا. تو آپ کے پاس اپنے کورس کو کمپلیٹ کرنے کے علاوہ کوئی بات چیت ضرور ہونی چاہیے, تاکہ کیا ہو جی, آپ میں گڈ ٹیچر کی کوالٹیز پیدا ہو سکے. دی ریئل ڈیفینیشن آف لائف. یہاں ڈیفینیشن آف لائف کیا ہے ذرا سنیے گا. یہ کوٹیشن بڑی زبردست ہے. دی انفلوئنس آف اے گڈ ٹیچر کین نیور بی اریزڈ. ایک اچھے ٹیچر کا اثر کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیں, ہر چیز کی لائف ہے دنیا میں, ہر چیز کی زندگی ہے. واٹ یو سے اباؤٹ دی فلائی, یہ مکھی جو سی ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہے, کتنے ڈیز جی, 60 ڈیز. 60 ڈیز کی لائف ہے. واٹ یو سے اباؤٹ دی, یہ جو مچھر ہے اس کی لائف کتنی ہے, چند دن. واٹ یو سے اباؤٹ دی ڈاگس, اچھا کتا 10-12 سال زندہ رہتا ہے. اچھا کتا 10-12 سال بعد اسے انجیکشن دینا پڑ جاتا ہے آپ کو, یا اسے گولی مارنی پڑتی ہے کیونکہ اس کو کینسر ہو جاتا ہے, گلٹیاں نکل آتی ہیں. اس کی بھی لائف ہے. دنیا میں ہر چیز کی زندگی ہے. آج ایک نئی بات آپ کو کہنے لگا, دنیا میں فلسفوں کی, نظریات کی بھی زندگی ہے. ثابت کروں, دنیا میں ایک طویل عرصہ تک دنیا کو سیدھا سمجھا جاتا تھا, چپٹا. دنیا کیا ہے, چپٹی. نیا فلسفہ کیا ہے, دنیا. پچھلے فلسفے کی لائف کیا ہو گئی, نیا فلسفہ شروع ہو گیا. اور آج یہ یقین ہو چکا ہے کہ واقعی دنیا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہاں, کس جگہ یہ حساب کتاب لگایا گیا تھا کہ زمین کی حیت, حجم اور زمین ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کس علاقے میں یہ بیٹھ کے کسی سائنٹسٹ نے, اور سائنٹسٹ کا نام کیا ہے, وہ پتہ ہے, زمین کا ایک خط استوا, زمین کا حجم, زمین پڑھا ہوا نا ہم نے تھوڑا بہت. یہ کہاں, کس علاقے میں بیٹھ کے کام ہوا تھا, نہیں پتا. میں صرف اتنا بتا رہا ہوں, آدھا بتاؤں گا. یہ جہلم میں ہوا تھا. مزے کی بات, ہمیں کتنی کم انفارمیشن ہے کہ دنیا جس انفارمیشن سے دنیا چل رہی ہے وہ جہلم میں ہوا تھا. سائنٹسٹ کا نام آپ سب نے سرچ کرنا ہے. خوارزمی تھا, البیرونی تھا, کون تھا بتائی دی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سرچ کرنا ہے وہ کون تھا سائنٹسٹ جو جہلم کے کسی علاقے میں کئی 100 سال پہلے بیٹھ کے اس نے دنیا کے حجم حیت کا بتا دیا تھا. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, واپس آتا ہوں. یاد رکھیں جو گڈ ٹیچر ہے اس کی ایفرٹ اس کی زندگی میں ہوتی ہے, ثمر صدیوں میں ہوتے ہیں. یہ اتنا سچا فلسفہ ہے کہ سقراط زہر کا پیالہ پینے لگا تھا نا, جب ٹیچر تھا نا, بیسیکلی ہی واز اے ٹیچر. سقراطس واز ٹیچر بیسیکلی. زہر کا پیالہ سامنے رکھا, پینے لگا, مسکرانے لگا. تھوڑا سا مسکرایا تو کسی ہواری نے پوچھا, ہواری ہوتے ہیں جو ماننے والے, کیونکہ درباریوں میں کچھ ہواری بھی تھے. کیسا زبردست جملہ, درباریوں میں ہواری. اس نے کہا کہ آپ مرنے لگے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اس نے کہا مجھے مارنے والے, اس زمانے میں سزا تھی, ہاتھ سے خود پینا پڑتا تھا, مجھے مارنے والے یہ جانتے نہیں ہیں کہ مجھے مارا جا سکتا ہے, میری سوچ کو نہیں مارا جا سکتا. جو میں نے سکھا دیا اس کو کیسے ماریں گے. That's why
ایک اچھے ٹیچر کا اثر جو سا وہ کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. ایک ریئل ٹیچر کا جو امپیکٹ پڑا ہے وہ کبھی ختم کیا نہیں جا سکتا. سو ایک ریئل ٹیچر جو سا اس کو یقین ہوتا ہے جو میں نقوش چھوڑ رہا ہوں وہ نسل میں جانے ہیں, ایک فرد میں نہیں آنے. جو نقوش میں چھوڑ رہا ہوں وہ کئیوں تک جانے ہیں. سو اس لیے ریئل ڈیفینیشن آف لائف یہاں پر کیا ہے؟ ریئل ڈیفینیشن آپ کی ہے جو آپ نے سکھایا ہے, اس کی لائف ہے. آپ کی لائف نہیں ہے. ہماری تو تھوڑی سی لائف. ہماری لائف کتنی ہے؟ 60 سال کی, 70 سال کی. لیکن جو آپ نے سکھایا ہے اس کی لائف ممکن ہے 200 سال ہو, اس کی لائف ممکن ہے 300 سال ہو, اور اس کی لائف ممکن ہے 800 سال ہو. اور اٹس پاسبل. کس طرح ممکن ہے؟ اتنی بڑی میں نے کیسے چھوڑ دی؟ 800 سال. سر رومی 800 سال پہلے آیا تھا. اقبال کہتا ہے میرا استاد رومی نہ ہوتا تو آج میں علامہ اقبال نہ ہوتا. یہ طاقت ہے سوچ کی کہ فلسفی رومی کی پڑھی. اقبال کہہ رہے میری سوچ کی تکمیل رومی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی اصل لائف وہ نہیں ہے جو آپ کو ملتی ہے. اصل لائف ہے جو آپ نے پڑھا دیا, وہ پڑھا ہوا سیکھا ہوا نسلوں میں جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنی نسلوں میں جائے. تو وہ جو کتنی نسلوں میں جائے گا, اصل لائف آپ کی کیا وہ ہے. یو مے ناٹ سی دی فروٹ آف ٹوڈے ورک. جو آج آپ کام کر رہے ہیں اس کے آپ ممکن ہے پھل آج نہ دیکھ سکیں. ہم لوگوں کا اس پروفیشن کا سب سے بڑا جو کہہ لیں دل گزیدہ قسم کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم ممکن ہے جس کو آج بنا رہے ہیں نا, اللہ نے ہمیں اتنا وقت ہی نہ دیا ہو کہ ہم اس کو کبھی بنا ہوا دیکھ سکیں, لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہم جن پہ ورکنگ کر رہے ہیں وہ کل کلاں کو ہمارے بعد سوسائٹی کو فائدے. یو مے ناٹ سی دی فروٹ آف یور ٹوڈے ورک. آج کے کام کا فروٹ تنخواہ نہیں ہے. چینج دی کنسیپٹ, چینج یور مائنڈ سیٹ اباؤٹ ٹیچنگ. ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں؟ میں اس پہ سینکڑوں ایسے مثالیں اپنے لیکچرز میں دے چکا ہوں, لیکن تبرکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں ذاتی طور پہ ٹریول کرتا ہوں, موو کرتا ہوں, کام ہوتے ہیں, کاموں کے لیے جانا ہوتا ہے, ورسٹائل سی لائف ہے. ہر جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ میں نے دیکھا شاگرد مل جاتا ہے, اور وہ شاگرد کیونکہ ویڈیوز اب آ چکی ہیں تو اب شاگردوں کی تعداد صرف ادارے میں پڑے ہوئے شاگرد نہیں ہے, شاگردوں کی تعداد کیا ہوگی؟ لاکھوں میں چلے گی. اور ہوتا کیا ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جس تنخواہ کو یا جس پراپرٹی کو یا جس بینک بیلنس کو میں فروٹ سمجھ رہا ہوں, اس سے بڑا فروٹ جو سا وہ رسپیکٹ ہے جو ہمیں ملتی ہے. تو اگر رسپیکٹ نہ ملے, اگر عزت نہ ملے, تو میرے مطابق تنخواہ جتنی مرضی ہو فائدہ کوئی نہیں. Good teachers are the reason why ordinary student dream to do extraordinary things. ایک عام اسٹوڈنٹ اگر ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیچر میں کوئی دم خم تھا. آرڈنری اور ایکسٹرا آرڈنری میں فرق کیا ہے؟ کیا ایکسٹرا کا فرق کیا ہے ذرا دیکھیں. اگر میں ایکسٹرا پہ ہاتھ رکھ دوں تو آرڈنری لکھا ہوا ہے, اور آرڈنری کے ساتھ اگر ایکسٹرا لگا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری. کیپ ان یور مائنڈ, کمال کا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو آرڈنری اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا آرڈنری بنا. اب ایکسٹرا کیا ہے؟ ایکسٹرا کی ڈیفینیشن یہاں سن لیں. ایکسٹرا بنانے کے لیے کچھ آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑے گا. نمبر 1 ہارڈ ورک ہو سکتا ہے, نمبر 2 کوآپریشن ہو سکتا ہے, نمبر 3 پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے, نمبر 4 ریپیٹ کرتا ہوں, ایکسٹرا آرڈنری بنانے کے لیے کیا کرنا پڑا جی؟ پہلا ہارڈ ورک, دوسرا کوآپریشن, تھرڈ ون ایٹیچیوڈ, فورتھ ون برداشت, صبر. صبر کے بغیر کبھی کو بچہ نہیں بنتا. یاد رکھیں, اگر آپ میں برداشت اور صبر ہے تو آپ نے کلیہ سیکھ لیا, لرن کر لیا آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری کیسے بنا جا سکتا. اینڈ دی ففتھ ون, لاسٹ ون, وہ ہے یاد رکھیں, آپ کسی بچے میں ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے اسے کوئی خواب دے دیں. آپ اچھے ڈریم دینے والے ہیں, آپ ڈریمز کو بک اپ کرنے والے ہیں, شاباشی دیں کہ بیٹے کچھ سوچو, کیوں پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے جو نہیں پڑھتا نا اس کے پاس پڑھنے کی وجہ نہیں ہوتی, اور جو پڑھتا ہے اس کے پاس پڑھنے کی وجہ ہوتی. جب بھی آپ کے پاس پڑھنے کی کوئی وجہ ہے نا, آپ زیادہ پڑھیں گے. میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹ بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے. بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, جس کے پاس ریزن ہوگی نا, سو بچوں کو کیا دیں؟ ریزن اسٹڈی, پڑھنے کی وجہ لازمی دیں. اگر آپ دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آرڈنری سے کیا ہو جائیں گے جی؟ ایکسٹرا آرڈنری.
لیں جناب. یہ پرسنل کوالٹیز میں پہلی کوالٹی وہی کیا ہے؟ صبر. ٹیچر کے پاس کوالٹیز کون سی ہونی چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے. نیکسٹ کام اینڈ ریلیکسڈ. یاد رکھیے گا انگزائٹی، کھپنے والا، کڑتے رہنے والا، جڑنے والا، سڑنے والا، شکایتیں کرتے رہنے والا، گلے کرتے رہنے والا، وہ ٹیچر کبھی اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا. میں نے کبھی اس ٹیچر کو اچھا ڈیلیور کرتے نہیں دیکھا جو ہر وقت شکایتیں، رونا دھونا، کھپ گئے مر گئے یہ کرتا رہتا. میں چھوٹا سی مثال ایک دیتا ہوں. آئی واز ایڈمنسٹریٹر ان اے اسکول. پرانی بات، ایک ٹیچر میرے آفس میں آ کے اس نے کہا جی آپ نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. میں حیران، میں کہا جی میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ میں نے وہ جو آدھی چائے پی تھی چھوڑی. میں کہا یار میں تو کچھ نہیں کیتا، میں تینوں کدے ذلیل نہیں کیتا. میں کہا جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات. اچھا اب اس نے آگے کاپی ایسے ماری، یقین کریں جیسے کوئی بم مارتا، پورے ٹیبل ویسے ماری. یہ دیکھیں ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کون سا انڈیا، کون سے جاسوس ہے جو ذلیل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو صفحے ایسے پلٹ کے ایک صفحے پہ نا ادھر بورڈ نہیں ہے، میں آپ کو اگر کاپی دیں تو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. کہتی ہے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. 6ٹھی کلاس کے بچے نے میری دیکھے تصویر بنائی ہوئی ہے. میں نے ایسے دیکھا ایسے. میں کہا آپ تو نہیں لگ رہی، اور واقعی وہ نہیں لگ رہی تھی. یعنی کہ وہ اس میں بڑا فرق ہے. یعنی کہ کھاٹی کھوٹی کا سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا جی میڈم آپ یہ نہیں ہے. کہتی نہیں اس نے نیچے لکھ دیا کہ مس، یہ مس کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ میں ہی ہوں. میں نے کہا جی کو خدا کا خوف کھائے. یہ آپ کو ہر اسکول میں ایک ایسا سیمپل مل جاتا ہے. جہاں 40 کی تعداد ہے، یہاں کیونکہ ابھی نیا نیا ہے تو ابھی وہ بندہ نہیں آیا ہوگا. میں ویسے مذاق کر، جیسی 40 کی تعداد ہوتی ہے ایک بندہ کمپلینر، از PhD کمپلینر. اس کا کام ہی ہوتا ہے ہر وقت اس کی شکایت، اس کو اس کے ساتھ ڈلا دیا. اس نے پڑھانا نہیں ہے، اس نے کرنا کیا ہے؟ انہیں پنجابی کے اندر پائی رکھنی کو لڑائی. وہ کام اینڈ ریلیکس نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں شرارتی ذہن کبھی سکون میں نہیں ہوتا. شرارتی ذہن کو سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے، اس کے پاس بے سکونی ہوتی ہے. جیسے واصف علی واصف کا بڑا شاندار جملہ ہے کہ گناہ کی فوری سزا خوف. گناہ، جرم، خوف، سب سے پہلے کیا ملتا ہے؟ خوف. کیا نہیں ہے، خوف مل گیا پہلے. اب غلطی ہوگی نا، کچھ ہو نہ جائے سر جی، ہونا کہتا ہے یار سر جی غلطی ہو گئی ہے، کچھ ہو نہ جائے، خوف. ان دی سیم میں نے کیا بتایا، شرارتی ذہن کبھی ریلیکس نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کبھی بھی سکون نہیں ہوگا. اگلی چیز کیا؟ ہونیسٹ اینڈ سنسیئر. ہونیسٹی ہونی چاہیے، سنسیئر ہونا چاہیے. یہ کیا چیز ہے جی؟ ذمہ دار، احساس ذمہ داری، توجہ، سیریس، کام کو ترجیح اول رکھنے والا، سمجھانے کی صلاحیت اچھی ہو. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. لکیلی پرائیویٹ سیکٹر میں تو جس کو رکھا جاتا ہے اسے پڑھانا آتا ہے تو رکھا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں پروفیسر تک، یقین کریں میرے دل کا دکھ ہے. 3-4 دن پہلے میں ایک بڑی کانفرنس میں ریلوے کے CEO بیٹھے ہوئے، وائس چانسلر UET بیٹھے ہوئے، پرانے وائس چانسلر جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ سارے بیٹھے ہوئے، اور یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے. میری تقریر تھی، میں جذباتی ہو گیا اور میں نے پورے سسٹم، پنجابی میں کہتے ہیں کہ توبہ کرتی، اور اس کے بعد کلیپنگ رکی نہیں. اور ان میں سے ماں سوا وائس چانسلر کو سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ میرے دکھ کو، درد کو سمجھ گئے. بال کہتا ہے نا میرے درد کو یہ جوانوں تک پہنچا دے. وہ سمجھ گئے کہ اس کا درد کیا ہے، لیکن باقی سب میرے خلاف بولے. تو بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کلیپنگ نے جواب دے دیا بات میں جو میری تقریر تھی. اور وہ یہی تھی کہ سر خدا کے لیے بھرتی ہیں ان کو کریں جن کو سمجھانا آتا ہے. اور آپ میں سے کوئی گورنمنٹ اسکول پڑھا تو اس کو اسکول میں تھوم چلنے والی، سویٹر بننے والی ٹیچریں یاد آ جائیں گی. پڑھانا نہیں آتا، پڑھانا نہیں آتا. پڑھانے کا نام کیا ہے؟ بورڈ پر ڈرا کر دینا ہے، بولنا نہیں ہے. پڑھانے کا نام کیا؟ بیٹا اتو لے کے تک یاد کر دو. یہ پڑھانا نہیں ہوتا. ایکسپلین کرنا، آپ کو اپنی بات کی وضاحت دینی آتی ہو. اسٹرکچرڈ اپروچ ٹو ٹیچنگ، ٹیچنگ پہ کی اپروچ اس کی اسٹرکچرڈ ہو، ایک کمپوزڈ اپروچ ہو کہ ٹیچنگ ہے کیا. دیر آر میتھڈالوجیز، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. میں پبلک اسپیکنگ کا بندہ ہوں، میرے پاس 50 میتھڈ ہے لیکچر کو شروع کرنے کے. سوال سے شروع کرنا ہے، انفارمیشن سے کرنا ہے، رائے دے کے شروع کرنا ہے، آپ کی رائے لے کے شروع کرنا ہے، بائی دی وے کو بات شروع کرنی ہے، ان ڈائریکٹ ٹیچنگ پہ جانا ہے، ڈائریکٹ ٹیچنگ پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے. اتنے میتھڈز ہیں. تو آپ اگر اسٹرکچرڈ اپروچ پہ ہیں، کسی پلانڈ اپروچ پہ ہیں، پلانڈ ہیں پورے، تو اس کا مطلب ہے آپ میں کوالٹی ہے. نیکسٹ، سیلف ڈسکوری. گڈ ٹیچرز ناؤ ہاؤ ٹو برنگ
دی بیسٹ ان دی اسٹڈی اسٹوڈنٹ. کسی اسٹوڈنٹ میں سے دی بیسٹ کیسے نکالیں, اس پہ تھوڑی سی ہم بات پہلے کر چکے ہیں شاید, کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ میں جو چھپی ہوئی کوالٹی ہے اس کا باہر لانا بہت ضروری ہے. اگر وہ باہر نہ آئے, اچھا آپ کو بڑی مزے کی بات, اگر آپ کی عمر ہو جائے 50 سال, مثال آپ کو پڑھاتے ہوئے گزر جائے 25 سال, تو پتہ کیا ہوگا آپ کو اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے؟ کوئی سنگر بن گیا ہوگا وہ بھی کامیاب ہے, کوئی انجینئر ہوگا وہ بھی کامیاب ہے, کوئی اپنا بزنس کر رہا ہوگا وہ بھی کامیاب ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوگا. میں 96 میں میٹرک میرا آیا ہے, ہم سارے دوست اکٹھے ہو گئے اسکول کے. ایک سے پوچھا تم کیا, کہتا میں بینک میں ہوں. دوسرے سے پوچھا کپڑے کی دکان. تیسرا سونے کا بزنس. چوتھے سے کہا, کہتا میں سعودیہ چلا گیا ہوں. پتہ لگا ایک ہی بیچ ہے, ہر بندہ کہیں نہ کہیں پہنچ گیا. جو دی بیسٹ ہے نا اس کو سپورٹ کریں. میں کہیں ماؤں کو, کہیں والدین کو زندگی میں سکھا چکا ہوں, خدا کے لیے اس کو انجینئر نہیں بنانا, خدا کے لیے ڈاکٹر نہیں بنانا. جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں مناسب پڑھا لیں, کرائیں اسے وہ جو کرنا چاہ رہا ہے, جو دل میں اس کے ہے. سو دی بیسٹ اس کا کیا کریں جی, باہر لے کر آئیں, سیلف ڈسکوری. ایز آئی سیڈ, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جناب ٹیچر ریئل گیم چینجر ہے جی. یہ تمام پروفیشنز کو بناتا ہے, اور میں نے تو اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا نا اپنی, کیونکہ میں اسکول اکیڈمی سے نکل کے جب باہر پڑھانا شروع کیا تو سب کو پڑھا کے دیکھا, ہر جگہ شاگرد موجود ہوتا ہے, ہر محکمے کا شاگرد موجود ہوتا ہے. وہ کیا ہوا, پڑھاتے پڑھاتے پتہ لگا جناب کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے جو تمام پروفیشنز کو کیا کرتا ہے. دس از دا اسٹرینتھ. اینڈ وائی آئی ایڈ دس سلائڈ, میں نے اس سلائڈ کو ایڈ کیوں کیا ہے, اس بات پہ پرائڈ فیل کریں. ہم دنیا کے اس پیشے میں ہیں, اس پروفیشن میں ہے جس سے سارے پروفیشنز, جس چاند السانہ سب بڑھیا ویسے تو یہاں پر کیا ہے, جس چاند سے, اس پروفیشن سے سارے شانیں بنتی ہیں, سارے پروفیشنز بنتے ہیں. تو آپ کو اس بات پہ پرائڈ ہونا چاہیے. دیر آر لیولز آف ٹیچنگ جی. آپ میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے. آپ دی میڈیوکر ٹیچر ٹیلز, میڈیوکر صرف بتائے گا, گڈ ٹیچر ایکسپلینز, اچھا ٹیچر ایکسپلین کرے. دی سپیریئر ٹیچر ڈیمونسٹریٹ, اینڈ دی گریٹ ٹیچر انسپائر. اپنا لیول دیکھ لو کون سا اس میں سے. صرف اگر بتاتے ہو میڈیوکر ٹیچر, گڈ ٹیچر ہو تو ایکسپلین کرنا اچھا آتا ہے, سپیریئر ہو تو ڈیمونسٹریٹ کرنا آتا ہے. ڈیمونسٹریٹ کیا ہے, ایکٹیویٹی بھی ڈال دی, کام بھی کروا کے دیکھ لیا. لائک مثال ہے, اف آئی سے یو نارتھ کس طرف ہے, تم میں سے کوئی کہے اس طرف ہے, کوئی اس طرف ہے, آنکھیں بند کرا کے کوئی اس طرف ہے, کوئی اس طرف ہے, کوئی اس طرف. یہ کیا ہو گیا, اس ایکٹیویٹی کا نام ڈیمونسٹریشن. کہ میں نے بتایا, اس کا مطلب ہے ہر بندے کے ذہن میں نارتھ کی سمت اپنی اپنی ہے. جو ڈیمونسٹریشن ہے اس کو وہ بھی کروانی آتی ہو, کیونکہ ڈیمونسٹریشن کرواتے ہوئے کانفیڈنس لیول اور کمیونیکیشن لیول بہت ہائی ہونا چاہیے. نیکسٹ از دی گریٹ ٹیچر انسپائر, دلوں کو چھوئے. کیا ہوگا جی, دلوں کو چھوئے. وہ کہے گا کہ واقعی, اور یاد رکھیے گا یہ لیول گریٹ ٹیچر کا رسول پیغمبروں کا ہوتا ہے, یہ ولیوں کا ہوتا ہے. دلوں کو چھوتے, اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی, انسپائر کر دیتے. بڑھیا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, سامان کی گٹھڑی لے کے جا رہی, ایک صاحب مل گئے, نفیس, شائستہ, شاندار پرسنالٹی. انہوں نے کہا کہ جی بڑھیا آپ کہاں جا رہی ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد بھی کر سکتا ہوں. جی میں شہر سے باہر جا رہی ہوں, مدد میری کر دو تو بڑی مہربانی. کیا مدد ہے, یہ سامان اگر اٹھا لو. صاحب نے سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کے بڑھیا کے ساتھ چل گئے. رستے میں اخلاق سے باتیں کی کہ ماں جی کیا کرتی ہیں آپ, کیوں جا رہی ہیں. انہوں نے بتایا بیٹا مجھے پتہ لگا یہاں پر اس شہر میں ایک ایسا شخص آ گیا جس سے اگر بات چیت کی جائے تو وہ ذہن بدل دیتا ہے, ایمان جو ان کا ایمان تھا بڑھیا کا وہ چھین لیتا. اس نے کہا اچھا اس کا کیا نام ہے, اس نے کہا جی اس کا نام محمد ہے. اور جب وہ شہر کی سرحد آ گئی, ان صاحب نے اپنا وہ سامان رکھا اور کہا بڑھیا آپ قافلے نے آنا ہے, آپ نے جانا ہے. بڑھیا نے کہا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا جی میرا نام محمد ہے. تو بڑھیا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. دس از کالڈ انسپائریشن. انسپائریشن کا لیول کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا. یہ طاقت ہے کہ بات چیت میں اتنی تاثیر ہے کہ کسی کے دل کی حالت جو ان سی ہے وہ بدل جائے. وہ ہے نا میرا دل بدل دے, ہے نا اس طرح کی بات, میرا دل بدل. دل بدلنا کمال ہے کہ کدھر جانے والے کو کدھر لے گیا, گیم چینج کر دی اس کی لائف کی. It's the most important thing. Someone say me, مجھے کوئی کہے قاسم صاحب اتنا کچھ کہاں سے سیکھا, سکھا کے سیکھا. اگر سکھانے والا نہ ہوتا تو سیکھتا.
یہ واحد کام ہے جس میں آپ لرن کرتے ہیں, ٹیچ کر کے لرن کرتے ہیں. اور ریئلی میں بتاؤں, میرے پاس اتنے کیس سٹڈیز ہوتے ہیں کئی دفعہ کاؤنسلنگ میں, ہر دفعہ نئی بات سیکھنے کو ملتی. یعنی آپ نے جو افسانوں میں کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں نا, لوگ مجھے آگے بتا رہے ہوتے ہیں, ریئلی کہیں ایسی کہانی ہوتی ہے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ میں یعنی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مجھے میرے کان سنیں گے اس بات کو. وجہ کیا ہے؟ سیکھنا کیسے ہے؟ سکھانے میں سیکھنا ہے. تو میں نے سکھانا ہے تو اس میں میرا سیکھنا بھی شامل ہے, تجربہ, لرن کرنا, غلطیاں کرنا, بلنڈر مارنا. ان بلنڈرز میں سے کچھ, سارے لیکچر کبھی اچھے نہیں ہو سکتے, مجھے پتہ لگ گیا. کچھ لیکچر اچھے ہوتے ہیں ہم اپلوڈ کرتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غلطیوں سے تو میں سیکھتا ہوں, کیونکہ میں انسان ہوں. جس نے سیکھنا ہے وہ کیا کرے؟ وہ غلطیوں سے سیکھے, غلطی نہ کرے. غلطیاں ہونی ہے, کر کے سیکھو گے تو نالائکی ہے, لیکن ہو جائیں گی سیکھو گے تو لائکی ہے. اوکے, سو لرن فرام بائی ٹیچنگ. اینڈ دی لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. لیکچر ختم ہو گیا جی, کوشچن آنسر کے لیے میں حاضر ہوں.